حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیاوی چیزوں میں سے بیوی اور خوشبو مجھے بہت پسند ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھتی گئی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3391۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں انصاف کے ساتھ باری مقرر کرتے، پھر فرماتے، اے اللہ، یہ تو میرا کام ہے جس کا مجھے اختیار ہے، جس چیز میں تجھے اختیار ہے اور میں بے بس ہوں اس بارے میں مجھ پر گرفت نہ فرمانا۔ حماد بن زید نے اس روایت کو منقطع سند سے بیان کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3395۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ انہوں نے آپ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی، جبکہ اس وقت آپ میرے ساتھ میری چادر میں لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے انہیں اجازت دی۔ انہوں نے آ کر کہا، اللہ کے رسول، آپ کی ازواج مطہرات نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ آپ ابو قحافہ کی بیٹی یعنی حضرت عائشہ کے بارے میں انصاف سے کام لیں۔ میں خاموش تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے بیٹی، کیا تجھے اس سے محبت نہیں جس سے مجھے محبت ہے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ فرمایا، پھر اس یعنی عائشہ سے محبت رکھو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو اٹھ کھڑی ہوئی اور واپس جا کر آپ کی ازواج مطہرات کو اپنی بات اور آپ کا جواب سب کچھ بتا دیا۔ وہ کہنے لگی، ہمارے خیال میں تم نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاؤ اور آپ سے کہو کہ آپ کی بیویاں آپ سے ابو قحافہ کی بیٹی کے بارے میں انصاف کی طلبگار ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، میں آپ سے کبھی بھی اس کی بابت کوئی بات نہیں کروں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا یعنی آپ کی بیوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد بیوی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک میرے برابر مرتبہ رکھتی تھیں، اور میں نے کبھی کوئی عورت ایسی نہیں دیکھی جو حضرت زینب سے بڑھ کر دینی لحاظ سے نیک، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی، سچ بولنے والی، صلہ رحمی کرنے والی، زیادہ صدقہ کرنے والی اور اپنے آپ کو صدقے اور نیکی کے کام میں کھپا دینے والی ہو۔ البتہ ان کی طبیعت میں کچھ تیزی تھی جو جلد ہی ختم ہو جایا کرتی تھی۔ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی چادر میں اسی طرح لیٹے ہوئے تھے جس طرح حضرت فاطمہ کے آنے کے وقت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی تو انہوں نے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کے ازواج مطہرات نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، وہ آپ سے ابو قحافہ کی بیٹی کی بابت انصاف کی طلبگار ہیں۔ پھر وہ مجھے برا بھلا کہنے لگیں اور بہت دیر تک کہتی رہیں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہی تھی اور منتظر تھی کہ آپ آنکھ کے اشارے ہی سے مجھے جواب دینے کی اجازت دیں، لیکن زینب باز نہ آئی، حتیٰ کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب اگر میں بدلہ لوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند نہیں فرمائیں گے۔ چنانچہ جب میں شروع ہوئی تو میں نے انہیں 1 منٹ بھی بولنے نہ دیا، حتیٰ کہ میں نے انہیں دبا لیا اور چپ کرا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، بلا شبہ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3396۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کی فضیلت دوسرے کھانوں پر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3399۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، مجھے عائشہ کی بابت تکلیف نہ دے، اللہ کی قسم اس کے علاوہ تم میں سے کسی کے لحاف میں مجھے وحی نہیں آئی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3401۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لوگ قصداً اپنے تحفے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کے دن بھیجا کرتے تھے، اس سے ان کا مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور رضامندی کا حصول تھا۔
سنن نسائی حدیث نمبر 3403۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ جبریل ہیں اور تجھے سلام کہہ رہے ہیں۔ مذکورہ بالا روایت کی طرح ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا یہ روایت صحیح ہے، اس سے پہلی روایت خطا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3406۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے اپنے پیالے میں کوئی کھانا لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں۔ حضرت عائشہ ایک چادر اوڑے ہوئے آئیں، ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پتھر تھا، انہوں نے اس پتھر سے پیالہ توڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے دونوں ٹکڑوں کو جوڑا اور آپ فرما رہے تھے، کھانا کھاؤ، تمہاری ماں کو غصہ آ گیا۔ آپ نے 2 دفعہ فرمایا، پھر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیالہ لے کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیج دیا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹوٹا ہوا پیالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3408۔